अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिकाइल का पार्ट 4 लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको तीनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे और आपने सुने होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस पार्ट पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 4th पार्ट। ठीक ही तो कह रहे थे वो, अल्लाह तो वही है। उसको साकत देखकर वो उसके सर पर हाथ फेर रखते वहाँ से उठ गए। वो अब उसकी अम्मी और बहनों को बुलाना चाहते थे। जितने अच्छे तरीके से वो उसे कायल कर सकती थीं वैसे वो खुलकर उसके इस बात नहीं कर सकते थे। अब्बू, आप लोग क्यों नहीं समझते मैं हारिस की जगह किसी और को दे सकती हूँ। उसकी नम आवाज़ पर वो जाते जाते रुके। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, ये आसान नहीं है, लेकिन जाने वालों के साथ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तुम एक शहीद की बेवा हो, ये इल्ज़ाम कम नहीं है तुम्हारे लिए, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर इबाद नामी तलवार ना लटक रही होती तुम्हारे सर पर तो बाखुदा मैं कभी भी तुम्हारे दूसरी शादी का ना कहता। आज के दौर में अकेली औरत को दुनिया सुकून से जीने नहीं देती, इसीलिए मैं नहीं चाहता मेरे बाद तुम्हें ये दुनिया ठोकरों में ले। वो बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल करते निकल गए। पीछे वो उन्हें देखती रह गई। यार, तू बड़ी कोई तोप चीज़ है। उस बच्चे के लिए शादी कर रहा है ताकि अपना रौब जमा सके। ओफ, ऐसे घटिया प्लान्स तेरे ज़रख़ीज़ दिमाग में ही समा सकते हैं। हसन के खुलेआम इजहार करने पर वो महज घूर कर रह गया, क्योंकि वो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी में सेमिनार अटेंड कर रहे थे। वैसे ये बहुत गलत बात है। वो एक बेवा है, क्या कुछ नहीं सहा होगा उसने। अगर तू नेकी का काम कर ही रहा है तो दिल से करता कि सवाब भी मिले। मुझे तुझसे ये तवक्को नहीं थी। हसास दिल वलीद फ़ौरन से पेशतर एतराज़ उठा गया। तौबा तौबा, तुम लोगों को मैं आदमखोर नज़र आता हूँ या फिर कोई हैवान जो उसकी ज़िंदगी हराम कर देगा। मुझे तो लगता है तुम लोग नाइटमेयर्स भी मेरे ही देखते होगे। बल्कि तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें सुलाने के लिए भी मेरा ही नाम लेकर डराते। वो तो गोया फट ही पड़ा था। वो उसकी आवाज़ कदरे ऊंची हो गई थी। तभी पास से गुजरते सर वजाहत भी वहीं आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? उनकी सख्त आवाज़ पर वो तीनों लब भींचते उनकी तरफ मुड़े। अरे वो देखिए जनाब, सब लोग उनकी रुख रोशन का दीदार कर लें। आखिर हमें ये मौका भी कभी कभी नसीब होता है। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादें हम जैसे गरीबों को कहाँ मुँह लगाती हैं। वो उसकी शक्ल को देखते ही नॉन स्टॉप शुरू हो गए, जिस पर वो बेजारी से जमाइयाँ लेता रहा, जैसे उनकी बात में ज़रा बराबर दिलचस्पी ना हो। वो उसे बकते झकते चले गए। जिसको उसका बाप ना सुधार सका वो क्या कर सकते थे। यार, इस प्रोफेसर को बार बार अपने आप को गरीब कहने से क्या मिल जाता है। अच्छी खासी मोटी रकम हर माह तनख्वाह में मिलती है इसको, फिर भी ले देकर मेरे बाप के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर इसकी निगाहें ठहरती हैं। वो उनके जाने के बाद जले दिल से फपोले फोड़ने लगा, जिस पर सारी क्लास हंस दी। यार, तुम भी तो आज सेमिनार वाले दिन शक्ल दिखा रहे हो। जब रेगुलर्स क्लासेस हों तब तो आते नहीं। यही तो चीज़ उन्हें तेज दिला गई। उसके क्लास फेलो अहमद ने कहा। हाँ, पहले तो जैसे फूल झड़ते थे ना उनके मुंह से मेरे लिए। वैसे भी मैं तो पूरी ईमानदारी से क्लास लेने आया था। मुझे क्या पता था आज सेमिनार है। उसकी मासूमियत पर वलीद ने ज़ेरे लब इस्तग़फ़ार पढ़ा, क्योंकि कल रात ही तो उसने मिकाइल को बताया था कि आज इकनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सेमिनार है। वो वलीद के देखने पर एक आंख दबा गया और वलीद ने सुर्ख पड़ते कह के ही लगा गया। वलीद ने उसे ज़ेरे लब कोस कर रह गया। या अब्बू ठीक कह रहे हैं, आप अकेली जे के साथ कब तक रहेंगी? भाई ने घर में उधम मचा रखा है। जैसे ही मौका मिला आपको ले जाएंगे और फिर ज़बरदस्ती शादी भी करवा देंगे। जोया ने उसका हाथ पकड़ा। जे को भी बाबा की ज़रूरत है अपिया। वो अभी से महसूस करता है, जब बड़ा होगा तो लोग उसे और ज़्यादा एहसास दिलाने लगेंगे। उसके मासूम जहन का ही सोच लें। अब तो वो स्कूल जाने लगा है, वहाँ बच्चों को अपने बाबा के साथ देखेगा तो उसके अंदर एहसास से महरूमी जन्म लेगी। इस बार माया बोली थी। वो दोनों आते ही उसे समझाने लगी थीं, जबकि अनाया जय को लेकर झूले पर बैठी थी। अपिया, मैं जानती हूँ आपके लिए आसान नहीं है हारिस भाई की जगह किसी और को देना, मगर वो भी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आप यूँ अपनी ज़िंदगी ज़ाया करें। आपको एक अच्छे हमसफ़र की ज़रूरत है और देखिए अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है। आप खुद ही तो कहती हैं कि आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, तो उनका बेटा भी वैसा ही होगा। जोया की बात पर उसने मुठ्ठियाँ भींच लीं। वो कितना अच्छा था ये उससे बेहतर कौन जान सकता था।
دیکھیں اپیا کیسے خوش لگ رہا ہے ہمارا پرنس، اسے رشتوں کی ضرورت ہے اپیا، وہ اکیلا ویسے گرو نہیں کرے گا جیسے محبت کرنے والے رشتوں میں اسے تحفظ اور اپنے پن کا احساس ہوگا۔ مایا نے اس کا توجہ جھولے میں بیٹھے جے کی طرف دلائی جو بات بے بات چہک رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر سجی خوشی کے رنگ دیکھ سکتی تھی۔ وہ کرسی پر ساکت بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں آمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ تبھی اپنی گود میں وزن محسوس کرتے وہ چونکی، جیسے ہی نظر پڑی تو ہنس دی۔ اس کی ساری ثقافت دھل گئی تھی۔ جہانگیر سارے کھلونے اس کی گود میں رکھ رہا تھا۔ اتنا ڈھیر لگ گیا تھا کہ اس چیز رکھنے پر دوسری گر جاتی، دوسری رکھتا تو تیسری گر جاتی۔ مومی خالہ کو بلائیں، میں دے اسپائڈر مین بائیں، پھر میں اڑ کر سب کو کک ماروں گا۔ جے کے جمپ کر کے بتانے پر وہ حیران رہ گئی۔ میری جان، احتشام تو آپ کا دوست ہے نا؟ دوست کو ایسے نہیں مارتے، اس نے پیار سے پچکارا۔ نو، اب میں نے اس تو فلین نہیں بنایا، وہ بیڈ بوائے ہے۔ نہیں، اب میں نے اسے دوست نہیں بنایا، وہ بڑا لڑکا ہے، وہ برا لڑکا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، جیسے احتشام کو کچا چبا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اتنے غصے کی وجہ؟ انوا کے پوچھنے پر اس کی گود سے کھلونے نیچے پھینک کر خود چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی بات سنانے کے لیے پوری توجہ چاہیے ہوتی تھی۔ تبھی اپنا ایک ننھا سا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ مومی دیکھے پاس بہت سارے ٹوائز ہیں۔ دیکھی مومی نے لیتر دیے ہیں، پر شام تیجتا ہے۔ مومی نہیں، بابا لے کر دیتے ہیں ٹوائز۔ وہ اپنے بابا سے ساتھ داتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیتے پاس تو بابا ہی نہیں ہے۔ اپنی بات کرتے کرتے جیسے ہی اس کی نظر انوا کی نم آنکھوں پر پڑی تو وہ سہم گیا۔ مومی لوئے مت، شولی دیکھی مومی بہت اچھی ہیں۔ وہ اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، جے میری جان، دوسروں کی باتیں مت سنا کرو، اچھے بچوں کو دوست بنایا کرو جو آپ کی ہیلپ کرے، اوکے؟ اس نے جے کا گال چوم کر کہا۔ اوتے، اس لیے میں نے شام تو تت کر دیا۔ وہ پرجوشی سے بولتا انوا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ چلو بہت رات ہو گئی ہے، اب سوتے ہیں ہم۔ انوا اسے گود میں لیے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے لیے دودھ لینے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ بیڈ کی طرف رخ کیے خود ہی سے باتیں میں مصروف تھا۔ میں بھی بابا تے پاس چلا جاتا، لیکن میں مومی تو بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ لوئیں دی۔ پھر کی بڑبڑاہٹ سنی انوا کا دل دہل گیا۔ زویا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ کتنی بھی کوشش کر لے مگر لوگ اس کے اندر احساس محرومی لازمی پیدا کر دیں گے۔ اس کا اثر اس کے بچے کی شخصیت پر پڑنا تھا اور وہ یہ سب ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میکائل رات کے دوسرے پہر جم میں موجود اضطرابی کیفیت میں بار بار اچھال رہا تھا۔ اس نے ہر کسی کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا مگر اب وہ سنجیدگی سے ہر بات پر غور کر رہا تھا۔ کیا وہ محض بچے کے لیے شادی کرے گا؟ اس نے خود کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں انوا کا سراپا لہرایا۔ دبلی پتلی شفاف رنگت والی وہ لڑکی کافی حد تک پرکشش شخصیت رکھتی تھی۔ ہر وقت سلیقے سے دوپٹہ لپیٹے رکھنا اسے مزید باوقار بناتا تھا۔ ویسے بھی وہ خوش تھا کہ ڈیڈی کی سوچے ہوئے رشتے سے ہٹ کر ہی لڑکی پسند کی ہے اس نے۔ ڈیڈ نے ضرور کسی بزنس پارٹنر کی بیٹی میں ہی منتخب کر رکھی ہوگی۔ وہ ابھی مزید غور فرماتا تبھی اس کی ماما اندر داخل ہوئیں۔ میکائل بیٹا، آپ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ انہوں نے خفگی سے پوچھا۔ جی، آپ بھی تو جاگ رہی ہیں۔ اس نے ان پریشان چہرے کو دیکھا جو ان کے ڈنر کے وقت سے بجھا بجھا لگ رہا تھا۔ ہاں، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بوکھلا گئی۔ آپ مجھ سے بھی چھپائیں گی؟ کیا ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ اس نے جبڑے بھینچے۔ ارے نہیں، وہ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا آج، انہوں نے جلدی سے بات سنبھالی۔ تو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ نرمین خالہ کا فون تو روز ہی آتا تھا۔ وہ تمہارے رشتے پر غصہ تھیں، وہ چاہتی ہیں تمہاری اور سنبل کی شادی۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ پلیز مما، فار گاڈ سیک، آپ کو لگتا ہے میں اس پاپا کی پری سے شادی کروں گا جس کی زبان پر ہر وقت برانڈز کے نام رہتے ہیں، جسے بس ہر وقت گھومنے پھرنے کا شوق ہے؟ وہ یہاں ایک دن کے لیے آ جائے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور آپ چاہتی ہیں میں شادی؟ نو نیور۔ وہ تو گویا پھٹ ہی پڑا تھا۔ کول ڈاؤن بیٹا، میں اسے خود دیکھ لوں گی، تم پریشان نہ ہو اور جا کر سو جاؤ۔ وہ اسے پیار کرتی پلٹ گئی۔ وہ پھر سے اپنے مشغلے میں گم ہو گیا۔ سونا تو اسے اپنی مرضی سے ہی تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے جے کو اوپر کمفرٹر درست کرتی چپکے سے باہر نکل آئی۔ سامنے کا منظر اسے بوکھلانے کے لیے کافی تھا، جہاں عباد اور ابو آمنے سامنے کھڑے تھے جبکہ امی اور اس کی بہنیں رونے میں مصروف تھیں۔ وہ عجلت میں آگے بڑھی تو عباد کی اس پر نظر پڑ گئی۔ لے آ گئی آپ کی شہزادی جو ہمارے گلے کا عذاب بن گئی ہے۔
वह इस्ताजिया अंदाज में बोला तो अनवा लब भीज गई। खबरदार, जो बकवास की तो मेरे सामने। हाजी सनाउल्लाह दहाड़े थे। लोग पागल होते हैं जो बेटियों के होते हुए अल्लाह ताला से बेटा मांगते हैं। मेरा तो एक ही वबाल जान बना हुआ है। वो मज़ीद बोले थे, आप इसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। यही है फसाद की जड़। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोग हम पर थू थू कर रहे हैं और ये आराम से खड़ी है यहाँ। वो जैसे ही तेज में आगे बढ़ने लगा, अब्बू ने उसे रोक लिया। वहीं उसकी माँ बहनें भी आगे आ गईं। अनवा को पहले तो कुछ समझ न आया क्या करे, क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। फिर जल्दी से किचन की तरफ भागी और चाकू उठा लाई। खबरदार, अगर आगे आए तो मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रहे हैं, यानी एक शहीद फौजी जवान की बेवा को। जानते हैं यहाँ के लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। मेरी एक इशारे पर आपको मसल कर रख देंगे। मैं सिर्फ अब्बू का लिहाज कर रही हूँ, वरना आप जैसा भाई किसी दुश्मन को भी ना दे अल्लाह ताला, जिसे अपनी बेवा बहन का ही ख्याल नहीं हो। उसके फुंकार पर इबाद तो इबाद, बाकी सब भी भौचक्का रह गए। ये उनकी दब्बू सी अनवा तो नहीं थी। वो सिनफे नाजुक के बजाय सिनफे आहन लग रही थी। मोमी, जे की सहमी हुई आवाज़ पर वो पीछे मुड़ी ही थी कि जल्दी से चाकू छुपाया। जे, मोमी की जान, जल्दी से मेरा फ़ोन उठा कर लाओ, उसने खुद की तासुरात पर काबू पाते हुए कहा। मोमी, आप रोए तो नहीं? जे के कहने पर उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो पता चला कि उसके आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे। मैं नहीं रो रही मेरी जान, आप जाओ और जाकर मेरा फ़ोन लाओ, हम ब्रिगेडियर अंकल से बात करेंगे। उसने हारिस के दोस्त जीशान का नाम लिया, जो आर्मी में ब्रिगेडियर था। वो वक्तन फ़वक्तन उनकी खैरियत दरियाफ्त करता रहता था। जे अंदर आ गया तो दोबारा उनकी तरफ पलटी। अगर अपनी इज़्ज़त नफ्स प्यारी है तो शराफत से यहाँ से चले जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे कुछ लगते भी हैं। उसने दो टोक लहजे पर वो 2 कदम पीछे हटा। मेरे भी सुनते जाओ, मैं जब वापस लौटूं तो तुम मुझे घर में नज़र ना आओ। तुम्हारा जितना भी ज़मीनों में हिस्सा बनता है मैं ख़ुद तुम्हें कागजात भिजवा दूंगा। मेरी बेटियां मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं ख़ुद कर लूँगा जो इनके हक़ में बेहतर होगा। हाजी सनाउल्लाह की बात पर वो बेयकीनी से अम्मी की तरफ मुड़ा, जो नम शिकवा कुना आंखों से उसे देख रही थीं। वो लब भींचे बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनवा चाकू फेंकते हुए अब्बू की तरफ बढ़ी थी, जो लड़खड़ा रहे थे। अब्बू, क्या हुआ है आपको? उसने जल्दी से उन्हें थामा। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, बल्कि खुश हूँ। मेरी बच्ची खुद को हिफाजत अच्छी तरह कर सकती है। उन्होंने सर्द आह भरते हुए उसका सर थपका। अब्बू, वो रोने लगी थी। आज वो हकीकतन खौफजदा हो गई थी। उसका भाई इतनी गिर सकता था, वो बाकी दुनिया को कौन सा उसकी सगी थी। इनको भी सिखाओगी ये बहादुरी के अज़बाक? उनके मुस्कुराकर अपनी तीनों छोटी बेटियों की तरफ इशारा करने पर वो नम आँखों से जज्बात में सर हिलाती सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। दी, मैं तो ठीक हूँ, बस मोमी लोई हैं। वो बेदंतल आते थे, फिर वो जे फ़ोन पर गुफ्तगू करता बाहर आया था, जिस पर सब हैरत समंदर में गोताजन हो गए। अनवा ने तो महज डराने के लिए कहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि उसका बेटा सच में नंबर मिलाना जानता है। उसने बहुत मुश्किल से ब्रिगेडियर जीशान को ध्यान बटाया, वरना उसका कुछ खटक रहा था। अगले दिन दरवाज़ा बजा तो हाजी सनाउल्लाह ने खोला। सामने ही ब्लैक जीन्स और ग्रे टी शर्ट पहने एक खूबरू सा नौजवान खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम अंकल, यकीनन आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। उसकी मुस्कुराहट पर उन्होंने जज्बात में सर हिला दिया। हम पहली बार ही मिल रहे हैं, तो मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मुझे मिकाइल करदार कहते हैं। वो आजिज़ाना झुक कर सलाम करने लगा। ओ बेटा, आप हो मिकाइल? माशाल्लाह माशाल्लाह, आओ आओ, अंदर तशरीफ़ लाओ। हाजी सनाउल्लाह उस पुरजोश लहजे पर दावत दे गए, और यही तो वो चाहता था। तभी बेधड़क अंदर दाखिल हुआ। आज अनवा ऑफिस गई थी। वहाँ उसकी मौजूदगी का यकीन करते वो उसके वालिदैन को मुतासिर करने आन पहुँचा, मगर सामने कमरे से निकलते जेब पर नज़र पड़ते ही उसे ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिला, यानी वो भी स्कूल नहीं गया था। चिम, आप आ गए? जे खिलखिलाकर भागता हुआ आया तो उसने झुक कर बाहें वाह करके उसको गोद में समो लिया। अरे, जानता है ये आपको? हाजी सनाउल्लाह ने हैरत से पूछा। जी अंकल, हम पार्क में मिलते रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। क्यों क्यूटू? उसके पूछने पर जे ने फ़ौरन तायीद की। दी अब्बू, ये चीम है मिले, इनका नाम तिलतार है। उसके तारुफ पर मिकाइल के साथ साथ हाजी सनाउल्लाह भी हंस दिए। अच्छा भाई, ये बात है, तो चलो फिर हम इन्हें अंदर बिठाते हैं, और मैं आपके बाद में नानी के पास बाल कटवाने ले जाऊंगा, वरना आपकी अम्मी नाराज़ होंगी। उन्होंने उसे वार्न करते हुए कहा, जिस पर जे ने मुंह फुलाया। ओह, इसके बाल ठीक तो हैं, इतने बड़े नहीं लग रहे। वो जे के हल्के घुंघराले बालों में हाथ घुमाते हुए बोला। ठीक तो हैं, लेकिन मोमी तो मेरी मिश ने बोला है दे के बाल बदे हैं। दे के बाल तो अपने बाबा जैसे हैं।
وہ بہت پاورفل بھی ہے اپنے بابا جیسا۔ پھر وہ دی عالمی چیف بن جائے گا اور اس کی تان ہمیشہ اپنی پاور اور آرمی چیف بننے پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا۔ میکائل مسکراہٹ دبائے بغور اس کی بات سن رہا تھا، جبکہ حاجی ثناء اللہ کی پرسوچ نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں۔ انہیں اس کی آنکھوں میں جے کے لیے محبت اور شفقت نظر آ رہی تھی، جو کسی اپنے عزیز و جان کے لیے ہوتی ہے۔ انکل، میں اچھے سے ہیئر کٹنگ کروا لاتا ہوں جے کی، اس نے اپنی خدمت پیش کرنی چاہی۔ نہیں بیٹا، رہنے دو، آپ اندر چلو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں انکل، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ارے بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں تو بس آپ کو زحمت سے بچا رہا تھا۔ یہی گلی کی نکڑ پر تو نائی کی دکان ہے، یوں چٹکیوں میں کام ہوتا ہے۔ وہ بوکھلا گئے تھے۔ زحمت کی کوئی بات نہیں انکل، یہ میرا دوست ہے اور اس کا کام تو میں بخوشی کروں گا، وہ ہلکی سی بشاشت بھرے لہجے میں بولا۔ دی ابو دان، میں چمچے ساتھ جاؤں گا، میں اب چھوٹا نہیں ہوں، میں اب بڑا ہوں۔ جے نے بھی اس کی تائید کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ اس کے بال کٹوا کر لے آؤ۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ دونوں باہر نکلے۔ حاجی ثناء اللہ کچھ دیر سوچنے کے بعد فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گئے۔ میکائل کا موڈ تو اپنے والے باربر سے ہی کٹنگ کرانے کا تھا، مگر پہلی بار ہی وہ زیادہ فری نہیں ہو سکتا تھا، تبھی شرافت سے گلی والے نائی کے پاس ہی چل پڑا۔ جے اس کی انگلی پہ اکڑ کر چل رہا تھا، وہ ساتھ ہی گلی میں ملتے سب لوگوں کے بارے میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے انداز سے ملاحظہ کر رہا تھا، جو بلا کا پر اعتماد تھا۔ یقیناً یہ سب اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ دکان پر پہنچ کر رکے۔ جے کی تنقید پر آپ تو سمجھ نہیں آئی، یہ میرے دوست ہیں، اپنی بات پر زور دے کر بولا تو جلدی سے وہ شخص کام کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اسے کریو ہیئر کٹ دے دیں۔ میکائل کی بات پر وہ شخص منہ پھاڑے دیکھنے لگا۔ جی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اردو میں بتائیں۔ وہ شخص اپنے پشتو لہجے میں اردو بولتا اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ تم چھوڑ دو، مجھے دکھاؤ سارا سامان۔ میکائل سارا سامان اس کے ہاتھ سے لے کر جے کی طرف لپکا، جو کرسی پر بیٹھا ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ چیم، آپ تو آتی ہے کٹنگ تلنا؟ جے نے دلچسپی سے دیکھا۔ کبھی کی تو نہیں ہے، مگر آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، ویسے بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ واو! اس کے سر میں پانی اسپرے کرنے پر جے زور سے کھلکھلایا۔ مزہ آ رہا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبائے مزید اسپرے کی تو جے کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ نائی بیچارہ خاموش تماشائی بنا اپنی دکان میں ان کا اجارہ داری کر رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے جے کی کٹنگ کرتا اسے گھر لے آیا۔ وہاں وہ انواع کی امی سے ملا، اس سے کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ایک خوشگوار دن گزار کر لوٹ آیا تھا۔ انواع کام میں بزی، پوری طرح غرق تھی۔ جب اس کا فون بجا، اس نے دیکھا تو زویا کی کال تھی۔ وہ فوراً اسے پیشتر اٹینڈ کر گئی۔ السلام علیکم اپیہ، مصروف تھیں کیا آپ؟ زویا نے محتاط انداز میں اپنایا۔ مصروف تھی تو اب تم ڈسٹرب کر چکی ہو، وہ بات کرو جس کے لیے فون کیا ہے۔ اس کے طنز پر زویا نے ہنسی روکنے کے لیے لب دبائے۔ وہ میں نے آپ کو بتانا تھا میکائل بھائی، میرا مطلب میکائل کردار آئے تھے۔ زویا نے جلدی سے بات سنبھالی۔ واٹ؟ وہ کیوں آیا تھا؟ انواع چوکی۔ ویسے ہی جے سے ملنے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جے کے بہت اچھے دوست ہیں، اور امی ابو تو ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ سچی اپیہ، امی تو بس انہی کے گن گائے جا رہی ہیں۔ ہم تینوں نے بھی چپکے سے ان کو دیکھا ہے کمرے میں جھانک کر۔ ہی از سو ہینڈسم اپیہ، بالکل ہالی ووڈ کے ہیرو جیسے۔ مجھے تو وہ زویا تو نان اسٹاپ اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگی تھی، جس سے وہ کوفت کا شکار ہوتی۔ فون بند کر گئی۔ کچھ سوچتے وہ جلدی سے اٹھ کر حیات کردار کے آفس میں اجازت لے کر داخل ہوئی۔ سر، میں گھر جانا چاہ رہی تھی۔ رشتہ آنے کے بعد سے وہ تھوڑا ہچکچانے لگی تھی ان سے، تبھی دھیمے لہجے میں بولی۔ اوکے بیٹا، لیکن پہلے بیٹھ کر میری بات سنو۔ وہ حیرت سے ان کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ کوئی ضروری کال سننے لگے تو انواع نے ان کے بغور دیکھا۔ بے ساختہ اسے زویا کی باتیں یاد آ گئیں۔ میکائل بالکل اپنے ڈیڈ جیسا تھا۔ عمر کے اس حصے میں ان کے بھورے بالوں میں کہیں کہیں سفید رنگ جھلکنے لگا تھا، مگر ان کی پرسنالٹی دبنگ تھی۔ وہ خود کو فٹ رکھتے تھے۔ ہو گیا بیٹا، تو بات شروع کریں؟ ان کے مسکراتے لہجے میں کھنکھانے پر وہ ہال کی طرف لوٹی تو خفت سے سرخ پڑتے چہرہ جھکا گئی۔ اٹس اوکے بیٹا، ریلیکس ہو جائیں آپ۔ وہ پھر سے سنجیدہ ہوئے تو انواع بھی سیدھی ہو بیٹھی۔
بیٹا میں جانتا ہوں آپ میرے اور مکائل کے درمیان سرد مہری محسوس کرتی ہیں، تبھی اس رشتے کو لے کر تذبذب کا شکار ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا، وہ وجہ سنگین نوعیت کی نہیں ہے، آپ کو شادی کے بعد پتہ چل جائے گی۔ میں اصول پسند انسان ہوں، اگر میرے بیٹے میں کوئی برائی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے لیے رشتہ نہ لاتا۔ میں مانتا ہوں وہ تلخ ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں میں ہی قصوروار ہوں، تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے بیٹے کی کبھی بھی حلق تلفی نہیں ہوگی۔ ان کے اطمینان دلانے پر انور ساکت رہ گئی۔ اور ہاں، میں چاہتا ہوں آپ شادی تک آفس نہ آئیں، اس کے بعد اگر آپ کی خواہش ہوتی ہے تو میں نہیں روکوں گا یہاں کام کرنے سے۔ وہ مزید بولے تو انور گمسم سی سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شادی طے بھی ہو گئی اور اسے پتہ بھی نہیں؟ وہ غائب دماغی سے گھر پہنچی تھی، جہاں سب کی خوشی سے تمتماتے چہرے اسے مزید کھٹکا گئے تھے۔ ابو، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاں کر دی؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز پر وہ نگاہیں چراتے اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے چپکے سے سینے سے لگا لیا تو وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میرے بچہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہی۔ جب اولاد صحیح فیصلہ نہ کر پا رہی ہو تو والدین کو آگے بڑھ کر ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ میں اتنا اچھا لڑکا نہیں اگنور کر سکتا۔ اور اب تو وہ جے کا دوست بھی نکل آیا ہے اور اس کی موجودگی میں ہم نے جے کے چہرے پر سجی خوشی کو سچے رنگ دیکھے ہیں۔ مجھ پر بھروسہ کرو بیٹا، وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے۔ وہ خاموشی سے سنتی سسکتی رہی، تبھی جے اندر آیا، بھاگا۔ اس کے پیچھے ہی عنایہ تھی۔ مومی، جم نے میلا گھر دیکھ لیا ہے، وہ آئے تھے یہاں، اور دیکھیں کیسے میرے بال کاٹ دیے، دیکھیں اب میں پیالہ لدلاؤں۔ اب تو جے نے ماڈل کی طرح ایکشن مار کر دکھا دیا تو سب ہی مسکرا پر وہ آنسو صاف کرتی مڑی۔ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ انور نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ سچی مچی بابا جیسا؟ اس نے یقین دہانی کروانی چاہی۔ بالکل بابا جیسے۔ وہ آنسو ضبط کرتی اندر بھاگی تو پیچھے سب آنسو صاف کرتے سرد آہ بھر گئے۔ مومی، جے بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ وہ حارث کی یونیفارم اور ٹوپی نکالے کھڑی اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ او مومی، میں آپ کو اتنا پیارا لگ رہا ہوں کہ آپ میلے یہ کیپ دے دی لیتیں، یہ میں بیٹے اوتر لیوندا، یہ تو مجھے ابھی پورے نہیں آئے دی، جے پرجوش انداز میں بولا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنی ماں کو کافی متاثر کر چکا ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا حارث، میں سب کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ وہ میرا بھلا ہی چاہتے ہیں، مگر میں کیسے کر پاؤں گی نئی شروعات؟ وہ حارث زید کے نام پر ہاتھ پھیرتی دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ جے اپنی ہی مستیوں میں گم تھا۔ وہ ابھی تک انور کا جائزہ نہیں لے پایا تھا، ورنہ اسے سب چھپانا مشکل ہو جاتا۔ یار، تھوڑا سا تو پڑھ لیا کر، سیریس ہو جا ذرا سا، ورنہ ہماری یونیورسٹی میں پہلا اسٹوڈنٹ ہوگا تو جو لاسٹ سیمسٹر میں ڈراپ آؤٹ ہوگا۔ حسن کی بات پر اس نے لیٹے لیٹے ہی اس کو کشن دے مارا۔ تیرے منہ میں خاک، مچھر، کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، سب کچھ۔ بندے کی شکل بھی اچھی نہیں ہے اور بات بھی سڑی ہوئی ہی کرتا ہے۔ اس نے ولید کو اشارہ کیا۔ پھر بھی بتانا کب آئے گا یونیورسٹی اسٹڈی کرنے؟ ولید نے ہنستے ہوئے اسٹڈی پر زور دیا۔ ابھی تو تم لوگ ڈھول اور شہنائیاں بجانے کی تیاری کرو اپنے بھائی کی شادی کے لیے۔ اس نے کالر اکڑا کر کہا، جیسے کوئی معیار کر سر انجام دیا آیا ہو۔ یار، آر یو سیریس؟ وہ دونوں بھوچک کر رہ گئے۔ یس آئی ایم، اس نے تفاخر سے کہنے پر وہ دونوں اس سے لپٹ گئے۔ یعنی اب ایسا ہوگا کہ مکائل کردار صاحب اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ڈگری لینے یونیورسٹی جائیں گے؟ حسن کے زبان پر دوبارہ کھجلی ہوئی تھی اور پھر اسے مکہ پڑا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا ہم لوگوں میں سب سے آخر میں تمہاری شادی ہوگی، مگر یہاں تو حالات ہی سمجھ سے باہر ہیں۔ حسن نے سرد آہ بھری۔ تجھے لڑکی دے گا کون؟ مکائل نے سر جھٹکا۔ جب تجھ جیسے اڑیل گھوڑے کو لوگ اپنی باوقار سی بیٹی دے رہے ہیں تو میں تو پھر بھی ایک شریف بچہ ہوں۔ حسن نے حساب برابر کیا، جس پر وہ لاپرواہی سے اسے چڑھاتا رہا۔ آج اتنا چہک رہا ہے، ملاقات ہوئی ہے کیا؟ ولید نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ سب سیٹ کرنے گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کس سے؟ بچے سے یا بچے کی ماں سے؟ حسن نے پوچھا۔ میری کہانی الگ ہے، یہاں میرا محبوب ایک بچہ ہے اور میں اس کے دیدار کے لیے گھنٹوں انتظار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تینوں کا زبردست قہقہ گونجا تھا۔ تو ہی ہے الٹی کھوپڑی کا الگ پیس۔ ولید نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ہم تو اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ حسن نے بھی اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شادی کی تیاریوں کے لیے کردار ولا میں رونق لگی ہوئی تھی، تبھی نرمین بھی سنبل کے ساتھ آ گئی تھی۔ جب سے وہ آئی تھیں تب سے شرمین کو پکڑے بیٹھی تھیں۔ آخر کیسے وہ بیوہ اور ایک بیٹے کی ماں کے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کروا سکتی تھیں؟ تمہیں پتہ بھی ہے جب یہ مہمان تمہاری بہو کی گود میں ایک عدد بچہ دیکھیں گے تو کیا رد عمل ہوگا؟
انہوں نے شرمین کو ڈرانا چاہا۔ یہ جملہ اندر داخل ہوتے میکائل کے کانوں سے محفوظ نہیں رہ پایا تھا۔ کیوں خالہ، لوگوں نے پالنا ہے کیا اسے، یا وہ ہمارے گھر میں راشن بھجواتے ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی نرمین سیدھی ہوئی۔ ان کا یہ بھانجا انتہائی کا خود پسند تھا، تبھی وہ اس سے بہت محتاط ہو کر بات چیت کرتی تھیں۔ سنبل بھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر ایسی کیا چیز ہے وہ لڑکی جسے ایک بچے کی ماں ہوتے ہوئے بھی شرم نہ آئی اور ایک امیر کبیر لڑکے کو پھنسا لیا؟ سنبل کی کڑوی کسیلی بات پر جہاں شرمین لرزتی تھی، وہیں میکائل مٹھیاں بھیجتے اس کی طرف پلٹا تھا۔ خوش نصیب ہو تم جو مہمان موجود ہیں یہاں، ورنہ ابھی تک دھکے دے کر نکال دیتا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، جس پر نرمین بوکھلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ بیٹا، اس کا مطلب تھا کہ آخر تمہیں کیا پڑی تھی ایسی شادی کرنے کی؟ تم پیسوں سے بھی مدد کر سکتے تھے ان کی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ماما اگر ساری کارروائیاں مکمل ہو گئی ہوں تو آ کر میرے کپڑے نکال دیں۔ وہ ان کو اگنور کرتا بیچارگی سے خود کو تکتی ماں سے مخاطب ہوا۔ چلتے چلتے وہ رکا اور پھر پلٹا۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی پابندگی، مکار بھی نہیں ہوں اور اداکار بھی نہیں ہوں۔ ان پر طنز کرتا ہوا وہ سیٹی بجاتا وہاں سے نکل گیا۔ نرمین اور سنبل اپنا سا منہ لیے رہ گئیں، جبکہ شرمین ان پر افسوس ہی کر سکتی تھیں۔ جے کو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ چم کے گھر چلے جائے گا اور ان کے پاس ہی رہیں گے، تب سے چہکتا پھر رہا تھا۔ زویا، مایا اور انایا نے اس کی خوب برین واشنگ کی تھی، تبھی وہ جلدی سے تیار ہوتا اپنی ممی کے پاس آیا تھا جہاں مہمان بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی کافی جنگ و دو کے بعد صوفے پر بیٹھی انوا کی گود میں چڑھ گیا۔ انوا نے شرط رکھی تھی کہ نکاح سادگی سے ہو، تبھی اسے سفید فراک پہنائی گئی تھی اور ہلکا سا سرخ دوپٹہ اور گولڈ کی ہی تھوڑی سی جویلری پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے گھر والے چاہ کر بھی بالکل خوشک ماحول نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ میکائل کردار اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہیں سب کچھ برا بھی لگ سکتا تھا۔ ممی کتنی پالی لگ لی ہیں، بالکل ڈول جیسی۔ جے دلہن بنی ہوئی انوا کی گود میں بیٹھا اس کی بندیاں ٹھیک کرتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس اپنی ماں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا سب کی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ یہ جے کی مومی ہے جو کیوٹ دلہن ہے۔ جی ہاں، میلی ہے، اس نے ایک بچے کو اشتیاق سے انوا کی طرف دیکھتا پا کر کہا، اور ساتھ ہی مزید پھیل کر لیٹ گیا تھا اس بچے کو یقین دلا سکے۔ انوا تو اتنی ہی دیر سے خود پر قابو پائے بیٹھی تھی، اس کی بات پر زور زور سے سسکیاں لینے لگی۔ اسے اپنی پہلی شادی کا دن یاد آیا جب وہ چھپتی چھپتی سی دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے سرخ لہنگا پہنا تھا اور ہاتھوں پر بھر بھر کر مہندی لگوائی تھی، مگر اب اس کے دل پر خوشی کی ہلکی سی بھی رونق نہیں تھی۔ مومی شولی لوئے مت، وہ ایک دم سہم کر اٹھ گیا۔ باقی سب بھی بوکھلا گئے۔ اپیا پلیز، میکائل بھائی کے گھر والے آئیں گے، آپ خود پر قابو رکھیں، زویا نے التجا کی۔ جے آپ میرے ساتھ چلو، زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ نو نو نو، جے مومی سے شادی لے دا، وہ انوا کے ساتھ لپٹ گیا۔ جے آپ، زویا کی بات انوا نے کاٹی، یہ میرے پاس ہی رہے گا زویا۔ اس نے جے کا گرد حصار باندھ لی۔ اپیا آپ کے سسرال، اس نے سمجھانا چاہا۔ سو واٹ زویا، تم لوگوں کو یہ نہیں لگتا ہے کہ میں سب کی باتوں پر یقین کر کے اپنے بیٹے کی ذمہ داریاں دوسروں کو دے دوں گی؟ تو تم سب کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں نے بھی بہت سے قصے سنے ہیں جہاں پہلے وعدہ کر لیے جاتے ہیں ایک عورت کے بچے کو رکھنے کے، پھر اسی عورت کو کمزور سمجھ کر اس کے بچے کو کہیں گھر کے کسی کونے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان کمزور عورتوں میں سے نہیں ہوں زویا، جو دو چار آنسو بہا کر اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ میرے لیے ہمیشہ میری پہلی ترجیح میرا جے رہے گا۔ گاٹ اٹ، وہ مضبوط لہجے میں کہتی سب کی بولتی بند کروا گئی تھی۔ اس نے در پردہ اپنے ماں کو بھی واضح کیا تھا، جو چاہتی تھیں کہ شادی کے کچھ دن وہ جے کو ان کے پاس ہی چھوڑ جائے۔ دروازے میں کھڑی شرمین اور نرمین نے ٹھہوکا دیا، لیکن وہ تو ایک مضبوط ماں کو دیکھ رہی تھیں۔ کاش میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ لیا ہوتا تو شاید آج اس کی شخصیت میں خلا نہ ہوتا، انہوں نے افسردگی سے سوچا۔ اف مومی، آپ نے فشت خراب کر دی، ابھی تو میں نے تیک کی تھی، اب عشق کو ایسے ہی لینے دیجیے گا۔ اس نے سر ہاتھ پر مارتے دوبارہ سے انوا کی بندیاں سیٹ کی۔ شرمین آگے آ کر انوا کا سر چوم گئی، جس پر وہ چونکی۔ انہوں نے محبت سے جے کو گود میں لے لیا۔ اوہ مومی، یہ تو چمچی ماما ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ تے شاید نہیں آئے، آپ تے بیبی تا ہے وہ خوشی سے چہکتا ہوا بولا۔ اس کے میکائل کردار کو بیبی کہنے پر سب ہنس دیے۔ بالکل، میرے بیبی بھی آئے ہیں، وہ باہر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، شرمین کے اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولی، جبکہ سنبل اور نرمین نے نخوت سے ان کا یہ لاڈ دیکھا۔
ओह वाओ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप यहाँ मम्मी से पास बैठे देखते लगे, ये लोए तो मुझे बुला लेना। वो उनकी गोद से उतरकर नसीहतें करता बाहर भागा। सब उसकी फिक्र पर नम आंखों से मुस्कुरा दिए। माशाल्लाह बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो आप। उनसे मिलो, ये मिकाइल की खाला है नरमीन और ये उनकी बेटी है सुम्बुल। उनसे मिलवाने पर वो नर्म मुस्कुराहट से दोनों को सलाम कर गई, जिस पर उन्होंने महज सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। मिकाइल अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों और यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ था, जबकि हयात करदार फैमिली के साथ पिछली गाड़ी में थे। आज तो हयात करदार भी खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। मिकाइल ने नोट किया था, जब से उसने शादी की बात की थी तब से वो उससे कम ही खिंचाई करते थे। अनवा के घर की खूबसूरती से सजाया गया था। वो चाहती थी उसे रुखसती हारिस के घर से ही हो। उनका वाहियाना इस्तकबाल किया था मोहल्ले वालों ने। जो बात मिकाइल को खटकी थी, वो फौजी वर्दी में मलबूस नौजवान थे जो वहाँ काम करते फिर रहे थे। अंकल, ये लोग कौन हैं? आपके रिश्तेदार हैं ये कोई? उसने एक बुजुर्ग से दरियाफ्त किया। बेटा, ये हारिस के दोस्त हैं, यहीं करीब ही किसी काम से आए थे, फिर जैसे मिलने चले आए। उन्हें यहाँ आकर शादी का पता चला तो काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने खुशगवार लहजे में बताया। हारिस कौन? उसने अचंभे से पूछा। अरे बेटा, कैप्टन हारिस जैद अनवा बेटी का शौहर था ना, वो सवात ऑपरेशन में शहीद हो गया था। बहुत ही कोई नेक बच्चा था, हमारे इलाके का नाम रोशन कर गया। एक दिलेर और बहादुर सिपाही। वो जाने क्या कुछ बताते रहे, मगर उसके जहन में तो एक ही बात अटक गई थी, कैप्टन और शहीद। उसने कभी गौर ही नहीं किया था इस बात पर कि क्यों जे बहादुरी के किस्से सुनाता था अपने बाबा के, क्यों वो उन जैसा बनना चाहता था, वो हर वक्त आर्मी में जाने की बातें क्यों करता था। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। उसका सख्ता जे की आवाज़ पर टूटा। ओह वाओ, आप आ गए। देखिए मेरा गल कितना प्याला लदला है। ये फ्लावर्स भी हैं और कोल्ड ड्रिंक भी हैं, हलवा भी है और बहुत कुछ है। वो भागकर मिकाइल की गोद में चढ़ गया। ये है तुम्हारा दोस्त? माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्चा है। वलीद ने उसका गाल खींचा तो वो मुंह बना गया। ये कौन है? उसने मिकाइल से पूछा। हम दोस्त हैं मिकाइल करदार के, बचपन से ही। हसन ने कॉलर उकड़ा कर कहा तो उसे चिढ़ाया। नो नो नो, कील कार का दोस्त सिर्फ मैं हूँ, वो भी जब ये बेबी थे तब से। उसने गुस्से से दांत पीसे। हाय, ये कौन सी कार की कील की बात कर रहा है भाई? ये है तेरी उंगली जितना, और तू जब से बेबी था तब से ही तेरा दोस्त है। वाह वाह। हसन ने उसकी आंख मारी, जिस पर वो बेजताब खाकर रह गया। उताले मुझे अभी, मुझे और मम्मी को आपके साथ नहीं दाना। वो मुँह बसोर कर हाथ पाँव मारता मिकाइल को बौखला गया। अरे ये मजाक कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका चिम हूँ, ये दोनों तो हमारे ड्राइवर हैं। आप बेशक जाते हुए देख लेना जब ये गाड़ी चलाएंगे। उसने उन दोनों को घूरते हुए जे को पुचकारा, जिस पर वो उसे दिल ही दिल में गालियों से नवाजने लगे। मिकाइल को तो लेने के देने पड़ गए थे। उसकी दोस्तों की कमीनेपन की वजह से वो आज कंवारा ही रह जाता। हसन और वलीद उसकी हालत से हंस उठा रहे थे, क्योंकि पहली बार तो वो हाथ आया था। ठीक है, लेकिन बस हम दोनों ही दोस्त हैं पक्के वाले। देखें, हमने एक जैसे सूट पहने हैं। वो बिलाखिर मूड ठीक कर गया था। अरे हाँ, हम दोनों ने ही सफ़ेद रंग के शलवार कमीज़ पहने हुए हैं और सबसे अच्छे भी हम ही लग रहे हैं। उसने जे के गाल चूमते हुए हसन और वलीद की तरफ आंख दबाई। वो बेचारे अपना सा मुँह लेकर रह गए, क्योंकि उन दोनों ने भी सफ़ेद रंग की ही शलवार कमीज़ पहन रखी थी। सब लोग मोहब्बत भरी निगाहों से मिकाइल करदार को देख रहे थे, जिसने एक यतीम बच्चे को इतनी मोहब्बत से उठाया हुआ था और अब उसका बाप बनने जा रहा था। ब्रिगेडियर ज़ीशान भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। जब जहांगीर ने उन पर नज़र पड़ी, ओह वाओ, शान अंकल भी आए हैं। जे ने ज़ोर से पुकारा तो वो उसी की तरफ आ गए। और भाई हीरो, कैसे हो? ब्रिगेडियर ज़ीशान उसकी पेशानी चूमते हुए बोले। मैं तीत हूँ, आप ऐसे बिल्कुल आलमी तीफ लदले हो। उसके अजीब अंदाज में तारीफ़ करने पर वो ज़ोर से कहकहा लगा गए। धीरे बोलो हीरो, दीवारों के भी कान होते हैं। उनकी राजदारी से कहने पर जे उनकी तरफ झुका। आप यहाँ तब आए? क्या आप भी हमारे साथ चिमटे पास रहेंगे? जो अब जवाबन भी राजदारी से पूछने लगा। वेरी शार्प माइंड, गुड, वो तौसीफी अंदाज में बोले। मिकाइल काफ़ी देर से उनके दरमियान खामोशी तमाशाई बना हुआ था। इधर आओ हीरो, और जाकर बच्चों के साथ खेलो, तब तक मैं आपके चिम से कुछ बातें कर लूँ। वो उसके गाल थपकते हुए नीचे उतर गए तो वो अंदर भाग गया। कुछ देर बात कर सकता हूँ?
ان کے سوالیہ انداز پر حسن اور ولید وہاں سے کھسک گئے۔ وہ میکائل کو لیے ایک خالی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ میں حارث زید کا دوست ہوں۔ تم سوچ رہے ہوگے میرے باپ کی عمر کا آدمی حارث کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تھا تو اس کا سینئر، مگر اس کے اچھے اخلاق اور ملنسار طبیعت نے سب کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ انتہائی نڈر اور بہادر تھا، تبھی پورے ریجیمنٹ میں اس کے چرچے ہونے لگے تھے۔ دوستی تو اس کی کافی لوگوں سے تھی، مگر مجھ سے اس کا یارانہ تھا۔ ہر بات بتاتا تھا وہ مجھے اور میں اسے۔ ان دنوں ہماری پوسٹنگ پنجاب میں تھی۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، وہیں اپنے والد کے دوست کے گھر رکا تو اس نے ایک جھلک دیکھی ان کی بیٹی کی۔ ایک بار ہی دکھی تھی۔ وہ شاید کمگو اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، تبھی حارث زید جیسے سنجیدہ مزاج بندے کے بھی دل کے تار ہلا گئی۔ وہ گھر لوٹتے ہی انکل کے سر ہو گیا کہ شادی کروا کر ہی سانس لیا۔ وہ بہت خوش تھا اپنی زندگی سے، ہر وقت مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھپکی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور اسے اولاد سے بھی نوازنے والا تھا، لیکن اس کا بلاوا آ گیا ملک کی طرف سے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چھٹی لے کر گھر چلا جائے، مگر وہ نہ مانا۔ ہم نے بہت سے جوان کھوئے تھے اس جنگ میں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اور ان میں سے وہ بھی شامل تھا۔ شاید واحد نوجوان تھا وہ، جس کی شہادت پر میری آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ مجھے بھی بازو میں گولی لگی تھی۔ میں نے اسے ٹیم کے ساتھ ہی رہنے کا کہا تھا، مگر وہ اتنا جوشیلا تھا کہ اندھا دھند آگے بڑھتا گیا۔ اس نے بہت سے دہشت گرد جہنم واصل کیے تھے، ساتھ ہی اپنی جان کی بھی بازی لگا دی۔ اسے اپنی بیوی سے جتنی بھی محبت سہی، مگر مٹی کا قرض سب سے پہلے تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے تھے، جبکہ وہ دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اکثر چکر لگایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا تھا۔ میں تب بھی دیکھنے آیا تھا۔ پھر سال بعد اس کے والد کی وفات پا گئے۔ میں چاہ کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی بہت خوددار تھی۔ وہ سارے گھر کی اکیلی سنبھال رہی تھی۔ اب انبی کی وفات کا تو مجھے نہایت رنج پہنچا تھا، مگر ضروری آپریشن کی وجہ سے میں آنے سے قاصر رہا۔ ابھی بھی کسی کام سے آیا تھا تو یہاں آ کر خوشخبری ملی۔ میں اس نیک انسان سے ملنا چاہتا تھا جو ایک بیوہ کو اس کے بچے سمیت اپنا رہا ہے، جو خود پہلے سے کنوارا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے انہونیاں نہیں ہوتی، حالانکہ یہ سب ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ وہ پھر رکے تھے، جبکہ میکائل اپنے لیے نیک سن کر زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ تو ایک بے درد لڑکی کو اپنی خود غرضی کی بھیٹ چڑھانے کا سوچ رہا تھا، جو ہمیشہ سے سب تنہا برداشت کرتی آ رہی تھی اور اپنے بیٹے کو اتنی اچھی پرورش کر رہی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی۔ میں امید کرتا ہوں تم ان دونوں کو خود سے بڑھ کر عزیز رکھو گے اور اپنی آخری سانس تک یہ ذمہ داری نبھاؤ گے۔ میں عجلت میں آیا تھا، ورنہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آتا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خوشگوار لہجے میں بولے، بچے آ جاؤ، آپ دونوں نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ حاجی ثناء اللہ اس کی آواز پر بریگیڈیئر ذیشان اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنیں، جب اگلی بار آنا ہو تو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آئیے گا اور ہمارے ساتھ ڈنر کیجیے گا۔ میکائل کردار کے نرم لہجے پر وہ حیرت سے پلٹے تھے، پھر دونوں گلے لگ گئے۔ نکاح کے بعد کھانا کھایا گیا تھا، پھر رخصتی کا شور اٹھا۔ انواع کی سسکاریاں سب کی آنکھیں نم کر گئی تھیں۔ اس کی حالت کا سب کو اندازہ تھا۔ اوہ واو، یہ آپتا ہوم شوٹ ہوم ہے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر میکائل کی گود میں چڑھ کر بیٹھا تھا، سارے راستے باتیں کرتا آیا تھا، جس پر ڈرائیونگ کرتے ولید اور میکائل محظوظ ہوتے رہے۔ ان کی گاڑی کردار ولا میں داخل ہوئی تھی، تبھی وہ ارد گرد دیکھتا حیرت کا اظہار کر گیا۔ جی ہاں، اب یہ ہمارا ہوم سویٹ ہوم ہے اور ہم مل کر یہاں رہیں گے، اوکے؟ میکائل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مومی سنا آپ نے، اب یہاں رہیں دے، کل ابو امی اور خالہ تو بھی لے آئیں دے۔ وہ پیچھے کی طرف جھکتے انواع سے بولا، جس کے آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ دارالامان ہی سمجھ لیا ہے، ان لوگوں نے تو پہلے ہی ماں بیٹا خود آئے ہیں، پھر سارے خاندان کو لے آنا۔ نرمین، جو انواع کی دوسری طرف بیٹھی تھیں، اپنی زبان کے نشتر چلانے سے باز نہیں آئی تھیں۔ ان کا یہ جملہ صرف انواع کے سماعتوں تک پہنچا تھا، باقی سب تو جے کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ انواع بمشکل مٹھیاں بیچ کر اپنا اشتعال دبا پائی تھی، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا ایک دن کی دلہن ہونے کے لحاظ کیے بغیر یہیں کھری کھری سنا دے۔ وہ مجبور لاچار لڑکی ہرگز نہیں تھی جو کسی کی بھی سن لیتی۔ اس نے یہ شادی بھی اپنے شوق سے نہیں کی تھی۔ اپنی پہلی شادی کے وقت اس کی ماں نے جو نصیحتیں کی تھیں وہ اس نے چپ چاپ مانی تھیں، لیکن ان سب کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ حارث زید کے والدین بہت اچھے ساس سسر ثابت ہوئے تھے۔
सब गाड़ी से उतर गए थे। शर्मीन भी उसे थामे अंदर ले आईं। उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई थीं। फिर उसे खुश्क मेवा खात वाला दूध पिलाया गया जिसकी सर्दी का एहसास कम हो जाए। शर्मीन उसकी थकन का एहसास करते उसे एक शानदार कमरे में छोड़ गई थी। उनके जाने के बाद उसने कमरे का जायज़ा लिया जहाँ मिकाइल किरदार की छोटी बड़ी बहुत सी तस्वीरें लगी थीं। वो बहुत थक गई थी, तभी अपने कपड़ों वाले बैग से एक सूट निकालकर फ्रेश होने चली गई। अपने घर से वो एक ही बैग लाई थी क्योंकि हयात किरदार ने जहेज़ लेने से सख्त इनकार कर दिया था। तभी वो चंद जोड़े ही ला सकी और अब्बू ने काफ़ी रकम उसके बैंक अकाउंट में दिलवा दी थी। वो बाहर निकलकर अपने बाल सुलझाने लगी। अब उसे जे की याद सता रही थी। जाने कहाँ था वो और क्या कर रहा था। वो उसी फिक्र में बेड की तरफ लेट गई। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास ही जे सोया हुआ था। उसने खुशी से उसे अपने हिसार में लेना चाहा, मगर हाथ रखते ही उसे दूसरी जानिब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तभी उसने झटके से हाथ वापस खींच लिया। कुछ देर धक धक करते दिल को कंट्रोल करके वो थोड़ा सा ऊपर हुई तो निगाहें दो ब्राउन आंखों से टकराईं। वो सराज से नीचे होती करवट बदल गई। दूसरी जानिब मौजूद मिकाइल किरदार मुस्कुराहट दबाए हुए आंखें मूंद गया। फिर कुछ याद आने पर बोला, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं किसी भी मामले में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। तुम मुझे ज़िंदगी के हर कदम पर अपने साथ खड़ा पाओगी। ये बात याद रखना। मिकाइल किरदार अपनी ज़ुबान से निकली बात पूरी करने के लिए जान की बाजी भी लगा सकता है। उसकी बातें सुनती अनवा हैरत से गुंग हो गई थी। उसे इस हद तक नरमी की उम्मीद नहीं थी मिकाइल किरदार से, जबकि हैरान तो वो खुद भी था जो खुद को पल में बदल गया था। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नींद की वादियों में उतर गए। मिकाइल के दोस्त काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसकी गोद में मौजूद जे अपनी माँ की तलाश में निगाहें दौड़ाता आखिर ऊँघने लगा था। तभी उसको उस पर तरस आया और वो अपने घर लौट आया। मिकाइल जे को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब शर्मीन के रोका और उनके साथ नरमीन भी थी। मिकाइल ने मशकूक निगाहों से अपनी खाला को देखा। यकीनन अब नई पढ़ा लाई होंगी उसकी माँ को। जे बेटा आ जाओ, आप मेरे साथ सोया करो, उन्होंने जे की नींद से भरी आंखों को देखकर कहा। लेकिन दे मोमी ते साथ ही सोता है, उस तो अच्छा ही लगता है उनके साथ उठते बिना। जे ने मुँह बसोर के रोने की तैयारी पकड़ी। माँ के बिना उसे लगा वो अकेला रह गया है। तभी अजनबी निगाहों से मिकाइल को देखने लगा और यही मिकाइल की बस हुई थी। प्लीज़ फॉर गॉड सेक मम्मा, क्यों आप छोटे से बच्चे से सियासत करने खड़ी हो गई हैं? मैंने आपको 1000 बार समझाया है दूसरों के इशारों पर मत चला करें। जिनकी खुद की कश्ती डूब रही हो वो लोगों के पास फिलॉसफी बनकर आ जाते हैं। उसके तंज पर जहाँ शर्मीन शर्मिंदा हुई थी वहाँ नरमीन बलबला कर रह गईं। अच्छी तरह जानती थी कि वो इशारा उनकी बिगड़ी हुई औलाद की तरफ था। मेरी बात तो शर्मीन की बात अधूरी रह गई। गुड नाइट मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। वो शर्मीन की पेशानी चूमता कमरे में दाखिल होता दरवाज़ा बंद कर गया था। ओ मम्मी, मम्मी या सो रही हैं? अपनी माँ को देखते ही जे को चहकार वापस लौट आई थी। उसकी बात पर मुस्कुराते मिकाइल की तवज्जो भी बेड की तरफ गई थी जहाँ अनवा बेखबर सो रही थी। उसकी सियाह लंबी जुल्फ़ें एतराफ़ में बिखरी थीं। मिकाइल ने पहली बार उसके बाल देखे थे, वरना वो हर वक्त दुपट्टा लपेटे रहती थी। तभी वो मोहब्बत रह गया था। जे की आवाज़ पर उसका सकता टूटा। श्श, मम्मी को सोने दें, एम या उनके पास सो जाने दें। वो राजदारी से उनके कान में बोला। हाँ ठीक है, चलो यहाँ लेटो। वो सर खुजाता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बेड की दूसरी तरफ आकर उसने जे को उतारा जो अनवा के बाल धीरे धीरे से समेटता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। बहुत अच्छा लग रहा है ना? उसके लेटते ही जे की खुशी से भरी आवाज़ गूंजी। बहुत। इनफैक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसके बात पर जे के सर के ऊपर से गुजर गई थी। तभी वो उसे देखने लगा। सो जाओ क्यूटो, उसने कहते ही जे को थपकना शुरू कर दिया। जे को सोते ही उसने अब भी आंख बंद कर ली, मगर तभी उसे अपने हाथ पर नरम सा लम्स महसूस हुआ। उसने पट से आंखें खोलीं और तभी चुपके से अपनी तरफ देखती अनवा को उसकी निगाहें टकराईं। वो हड़बड़ाकर नीचे होती उसके चेहरा पर मुस्कान ले आई थी। अनवा इस वक्त टी पिंक लहंगे में मलबूस स्टेज पर बैठी थी। उसके घरवाले भी आए हुए थे। सब उसको मुतमईन देखने खुद भी पुरसुकून हो गए थे। सब मेहमानों की निगाहें एक जैसी नेवी ब्लू 2 पीस में मलबूस मिकाइल किरदार और जहांगीर ज़ैद पर टिकी थीं। वो दोनों ही खूब चहक रहे थे। तभी शर्मीन ने दिल ही दिल में उनकी नज़र उतारी थी। फोटोग्राफर्स कपिल का फ़ोटो का कहा था तो जे को भी साथ उठा लाया।
اس کی یہ حرکت سب کو ورت حیرت میں ڈال گئی تھی، جبکہ انور نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ میکائل نے ایک طرف گود میں جے کو لے لیا اور دوسرے بازو میں انور کو گرد پھیلا لیے۔ انور تو ایک دم ہی تکلفی پر سٹپٹا گئی۔ اسے جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا تھا۔ میم تھوڑی اسمائل دیں پلیز۔ فوٹوگرافرز کی درخواست پر اس نے بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ پرفیکٹ۔ فوٹوگرافرز کافی تصویریں لے کر مطمئن ہوتا وہاں سے چلا گیا تو میکائل نے بھی اپنا بازو ہٹا لیا۔ اوہ واو جم، دیکھیں مومی آج بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ جے نے میکائل کی توجہ اپنی ماں کی طرف دلائی تو وہ بھی مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کی گہری نگاہیں خود پر محسوس کرتی انوا اپنی ہتھیلیاں ملنے لگی۔ ان کی طرف متوجہ تھے۔ اتنا میک اپ کر کے تو پہچان ہی نہیں جا رہی، یہ سلون والے بھی نا۔ کی جلی کٹی بات سن کر انوا دانت پیستی ہوئی دوبارہ صوفے پر جا بیٹھی۔ میکائل کردار کی مسکراتی ہوئی آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں۔ تبھی جے کی زوردار پکار پر وہ چونکا۔ ڈرائیور ڈرائیور! حسن اور ولید کو جو دبے پاؤں جے سے چھپتے چھپاتے آگے بڑھ رہے تھے، ایک دم خجالت سے رکے۔ یہ بچہ واقعی کافی شاطر ثابت ہوا تھا۔ تبھی تو میکائل کردار جیسے ایکٹر کا دماغ بھی کو بھا گیا تھا۔ نکاح والے دن بھی اس نے دونوں کو ڈرائیور کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اب بھی سب کے سامنے مشکوک کر دیا تھا۔ ہائے ایوری ون! بچہ ہے نا، مذاق کر رہا ہے۔ حسن نے زیادہ زرد چہرہ لیے سر کھجایا کیونکہ انوا سے ملتی جلتی شکل کی ایک لڑکی اسے دیکھ کر زور سے قہقہہ لگا گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ ان کی بھابھی کی بہن ہوگی۔ انوا کے والدین کے لیے ولیمے کی گیدرنگ ناگواری کا باعث تھی۔ تبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایک ہی ٹیبل پر جما دیا تھا۔ ان کی تینوں بہنیں اپنے بھانجے کے کارنامے پر اب ہنس رہی تھیں کیونکہ وہ ڈرائیور بالکل صاف بول گیا تھا۔ تبھی تو سب کو اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ میری جان، اسے ایسے نہیں بولتے، بڑے ہیں وہ آپ سے۔ انوا نے فوراً سے اسے سرزنش کی۔ ممی جم نے کہا ہے تا یہ ڈرائیور ہیں۔ اس نے فوراً سے میکائل کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ بری بات ہے بیٹے، آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اسے اچھی اچھی باتیں سکھایا کریں۔ اپنے جیسا نہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جے کو کہتی اس کی طرف مڑی۔ اب اسے بدتمیز کہتے کہتے وہ بامشکل رک گئی، ورنہ اس کو سخت تپ چڑھی تھی۔ وہ گاڑی چلا رہے تھے محترمہ، تو گاڑی چلانے والے کو ڈرائیور ہی کہتے ہیں۔ موچی تو کہنے سے رہے۔ اور سب سے اہم بات، ڈرائیور بھی انسان ہوتا ہے، وہ کوئی حقیر مخلوق نہیں ہے۔ وہ بھی فوراً سے پیشتر حساب برابر کر گیا۔ میں نے کب کہا ڈرائیور حقیر ہوتا ہے؟ وہ اپنی محنت سے کماتا ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں جس شخص کا جو مقام ہے اسے وہی کہا جائے۔ وہ میکائل پر طنز کرتی سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ او اچھا بھائی، سیز فائر کرتے ہیں۔ اور جی مائسن، اب سے آپ ان دونوں کو چاچو کہیں گے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تاتو؟ جے نے فوراً سے پکارا۔ چاچو کس خوشی میں؟ اس کے کہاں سے چاچو لگتے ہیں یہ دونوں؟ انوا بدکی۔ مجھ سے شادی کی خوشی میں۔ تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے تو جے میرا بیٹا بنا، پھر میرے دوست میرے بیٹے کے چاچو بن گئے۔ وہ شاہانہ انداز میں گردن اکڑا کر بولا۔ آپ تے بیبی بن گیا ہوں میں، یاہو! جے چہکا۔ میرے بیبی بن گئے ہو آپ۔ اس نے جے کے گال چومتے ہوئے انوا کی طرف دیکھا جو پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جے یار، تمہاری ممی ہمیں شوق سے دیکھ رہی ہیں یا شوق سے دیکھ رہی ہیں؟ اس نے جے کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ ہائے، چوک سے، یہ طے بات ہوئی۔ جے نے ناسمجھی سے ناک چڑھائی۔ سب لوگوں کی نگاہیں ان تینوں پر ہی ٹکی تھیں جو آپس میں ہی مصروف تھے اور پرفیکٹ فیملی لگ رہے تھے۔ ابھی وہ مزید باتیں کرتے تبھی شرمین اور حیات کردار فوٹوگرافرز کو لے آئے تاکہ فیملی فوٹوز ہو جائیں۔ ولیمے کے بعد وہ امی ابو کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ کل صبح وہ لوگ واپس جا رہے تھے، تبھی اس نے آج ان کے ساتھ رکنا تھا۔ اپیا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ میکائل بھائی اتنے اچھے ہوں گے۔ انایا چہکی تھی۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو اس کے پارٹ اچھے لگ رہے ہوں گے اور آپ کو یہ جوڑی کیسی لگ رہی ہے جہانگیر اور میکائل کی، پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنے ریویوز مجھے کمنٹ میں دیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔